بڑی اہم خبریں 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب کے بارے میں بھی کچھ اہم خبریں آئی ہیں، حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ جو 24 سے 48 گھنٹوں میں 5 بڑے بحران، جس میں افغانستان کے ساتھ جو جنگی ماحول سے لے کے دہشت گردی کی لہر، خیبر پختونخوا میں جو سیاسی بھونچال لا کے گورنر راج کے معاملے تک کا معاملہ، اور لبیک کی جو شہادتوں سے رہنماؤں کی ان کی تحریک کا وہ کیا اعلان ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، معیشت، سٹاک مارکیٹ بری طرح تباہی کا شکار، طوفان کی ذات میں چین نے معدنیات واپس لینے کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر جلتی پہ تیر پہ اسرائیل کا جو معاملہ تسلیم کرنے کا۔ جنریشن زی کے انقلاب میں آج صدر جہاز لے کے دبئی کہاں بھاگا، فوجی بغاوت ہوئی۔ عمران خان سے جو ون آن ون ملاقات کی چیف کی تیاریوں کی خبریں بھی چل رہی ہیں، حالات کیا بنائے جا رہے ہیں کہ کرفیو کی خبریں بھی ہیں، انٹرنیٹ بند کرنے کی باتیں، یہ سب کچھ کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس میں جو خاص طور پر شہباز شریف نے بھی پاکستان کو کل ذلیل کیا پوری دنیا میں، جو آج میں نے اب وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل آپ کو سمجھ آ رہے گی۔ سب سے پہلے حافظ صاحب کی ابھی کوئی رضوی صاحب کی اطلاعات نہیں آ رہی، حکومت جو فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ویڈیو تک جاری کر رہی تھی، مزید شکوک و شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی حکومتی موقف آ چکا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آئی جی پولیس عثمان انور نے ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف صاف کہا کہ یہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا رہنما بھائی سمیت اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، کسی اخبار میں مین سٹریم میں انہوں نے سانحہ مرید کی تمام خبریں چھپا دی، بلکہ اپنے ایک انسپیکٹر اور اہلکاروں کی خبریں دے دی، لیکن باقی سب اچھا بظاہر دکھایا جا رہا ہے، بظاہر تقریبوں میں جا رہے ہیں، لیکن یہ سب شکوک و شبہات یقین میں بدلتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی واردات کر دی ہے۔ جاسم چٹھا صاحب کے بڑے اہم قریبی فوجی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے سورسز ہیں، اس کے علاوہ آزاد صحافی ہیں، پھر واٹس ایپ گروپس میں تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں، ان کی طرف سے جو دعوے آ رہے ہیں، اس میں حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کے ساتھ یہ ابھی بظاہر جو اشارے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے واردات کر دی ہے۔ اسلام آباد میں جو ہائی الرٹ، سرکاری ملازمین کو، بڑے رہنماؤں کو، ایون کہ مریم نواز سمیت پنجاب کابینہ کو کہا جا رہا ہے انڈر گراؤنڈ ہوں، اور آپ دیکھیں کہ فیض آباد بغیر احتجاج کے جس طرح بند کیا گیا ہے، ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے، مرگلا روڈ کے علاوہ تمام علاقے بند کیے گئے ہیں، اور ابھی جو تحریک ہے اس کا دیکھیں مرید کے والے، ان کی مرکزی قیادت شہید ہو چکی ہے، وہ بھی کنفیوز ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کے پاس تو معلومات نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے لوگ واپس آئے، اب انہیں کیسے اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ ان کی پوری مرکزی قیادت کو جو ڈسمینٹل کیا گیا، انہیں شاید سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اور اس دوران حکومت بڑی تیزی سے، جس طرح ڈی چوک 26 نومبر آپ کو یاد ہوگا، فوجی ٹرکوں میں تحریک انصاف کی لاشوں کے غائب کرنے کے وہ جو خبریں آپ کے سامنے آتی نہیں، فضا میں گدھ اڑتے ہوئے نظر آتے رہے، علاقے سیل ہوتے ہوئے، ثبوت مٹاتے ہوئے، جس انداز میں انہوں نے گریلا کارروائی کی، یہاں بھی وہی معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کرکٹ میچ شروع کروا دیا، حالانکہ بندہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جو غریب پسماندہ علاقوں سے، اندرون سندھ سے آئے ہوئے جو لوگ تھے، ان کی ایک بہت بڑی لسٹوں میں وہ لوگ واپس نہیں مل رہے ہیں۔ تو یہ داستانیں تو خیر یہ اپنے کسی یوٹیوب چینل پہ ایک دن آپ کو واردات کرنے والے خود بتا رہے ہوں گے کیسے کیا گیا۔ اس وقت جو تحریک ہے وہ تو اپنی طاقت اکٹھی کرنے میں تھوڑا وقت لے گی، اگر ان کی قیادت کی خدا نخواستہ خبریں ثابت ہوگی تو پھر اللہ معاف کرے معاملہ کس طرف جائے گا، اس کا بڑا دہائیوں تک یہ دیکھیں، اکبر بگٹی کی ایک شہادت سے پاکستان آج تک ٹھیک نہیں ہوا، پھر جو بھی مغراسکو میں ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر علیمہ خان کے دیکھیں انہوں نے وارنٹ جاری کر دیے 26 نومبر کے کیس میں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بھی رہنماؤں کے 26 نومبر کے کیس میں وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ یعنی حکومت وہ تمام حالات جو ان کے لیے پہلے ہی تیار ہیں، کہ جس انداز میں دیکھیں توشہ خانہ کی سماعت منگل اور بدھ کو آج فیصلہ ہونا تھا، اور عمران خان کو ڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا معاملہ تھا، ان 2 دنوں میں انہوں نے پورا کرنا تھا، منگل یا بدھ۔ اب اس پہ دیکھیں شاہ رخ ارجمند کو آج بھی عمران خان کے وکیل کہتے رہے، وہ خالد یوسف، کہ راستے بند ہیں، آپ اس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دیں، لیکن تاحال وہ ابھی تک جو ویلاگ سے پہلے تک وہ سماعت جاری رکھنے پر بضد تھا۔ اب عمران خان کی ملاقاتوں کو محدود کرنا، ختم کرنا، ایسے مرحلے میں خاص طور پر سہیل آفریدی سے کوئی ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ نومبر میں جو تحریک کی تیاری کا اعلان کر چکے وہ تحریک نہ شروع ہو جائے۔ ابھی سپریم کورٹ میں بھی جو لنک اس وقت ڈاؤن ہے 26ویں ترمیم میں، وہ بھی اسی طرح سارے معاملات جا رہے ہیں، اور آج سہیل آفریدی کی حلف برداری بھی ہے۔ یہ سارے معاملات میں اسی لیے آپ کے سامنے رکھ لوں کہ آپ خود تانے بانے جوڑیں۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن چل رہا ہے، افغانستان کے معاملات میں جو جنگی معاملات ہم نے دیکھے، جسے یہ کوشش کر کے گورنر راج لگانے کی کوشش کرتے، وہ ابھی تک موجود ہے، اور یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ان کے صحافیوں کا دیکھیں دعویٰ ہے، خود ان کے صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ اس وقت معاملات طے کرنے کے لیے بھی یہ سرگرم ہے۔ اڈیالہ میں ان کے اپنے صحافیوں کا کہنا ہے کہ نمبر 1 کی ملاقات کا انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کسی محفوظ مقام پہ عمران خان سے ملاقات چیف کی کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ معاملات کو ہم طے کریں۔ اب ان معاملات میں کیا طے کرنا ہے یہ سب کے سامنے ہے کہ عمران خان کیونکہ جانا چاہ رہے ہیں عوامی احتجاج کی طرف، اس صورتحال میں خان کو پتہ ہے کیا ہوگا، یہ خان کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا تو ہمارے ساتھ ہے، آپ نے اگر کال دی تو دیکھیں ابھی ہم نے لبیک والوں کے ساتھ جو کیا وہی کریں گے۔ انہیں پتہ ہے عمران خان اس معاملے پہ بڑے حساس ہیں، وہ بے گناہ کارکنوں کو، شہریوں کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اسی لیے عمران خان کی اب جو اسٹریٹجی آئے گی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، اور عمران خان کو یہ براہ راست پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں گولیاں ہم نے پہلے بھی چلائی، ابھی بھی چلا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات جو کہ اس وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس میں یہ بری طرح ناکام ہے۔ پھر یہ سہیل آفریدی کی جو تقریر تھی اس نے بہت چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی، تو اب یہ جو سب کچھ چھپایا جا رہا ہے جس کی پردہ داری نظر آئے گی، ورنہ انٹرنیٹ کی بندش اچانک پی ٹی سی ایل کی مرمت شروع ہوگی،
مطلب جو مدت ملازمت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، آپ کو بھٹتے ہوئے چراغ کی جس طرح پھڑپھڑاہٹ ہے اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑا خوف ہے نا یہ جنریشن زی کے انقلاب کا ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کے دلوں سے خوف جا نہیں رہا، کیونکہ روز ایک ملک انقلاب کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ تمام ممالک جہاں پاکستان جیسے حالات ہیں وہاں ہر روز آپ کو یہ خبر آ رہی ہے، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، فلپین، مراکش کا ذکر تو آپ سنتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین پاکستان جیسا ملک جس میں سیم ٹو سیم سچویشن ہوئی، وہاں انقلاب آ گیا۔ اور انہیں وہی خوف ہے، دیکھیں عوام ان کے گھروں میں پہنچ نہ جائے، انہیں خطرہ ہے۔ اور ان کے لیے گھر سے ایئرپورٹ تک جانا، دنیا کے کس ملک میں، کس جہاز میں، کون ہیلی کاپٹر دے گا، ہر وقت اب یہ سوچیں، یہ دیوار پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جو مڈغاسکر میں ہوا ہے وہاں جنریشن زی نے جو بغاوت کی، وہاں فوج پہلی دفعہ براہ راست عوام کی مدد کے لیے آ گئی، گولیاں چلانے کے لیے عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اندرونی سطح پہ وہاں جرنیلوں نے ایکا کر لیا، اس صدر کو اس اقتدار سے ہٹانے کے لیے عوام کے ساتھ فوج مل گئی۔ اب یہ مڈغاسکر جو ہے یہ دیکھیں افریقہ کا ایک ملک ہے، موزمبیق کے قریب 3 کروڑ کی آبادی ہے ٹوٹل، 30 سال سے کم وہاں بہت بڑی اکثریت ہے جنریشن زی۔ اچھا معدنیات کے اعتبار سے یہ بھی دنیا کا بڑا مالدار ملک ہے، یہاں بھی نکل، کوبالٹ، گریفائٹ، المونیم، بڑے قیمتی پتھر ہیں، ذخائر ہیں وہاں۔ اب اسے پاکستان کے حالات میں آپ دیکھ لیں، وہ تمام نایاب دھاتیں جو الیکٹرک گاڑیوں میں، صنعتی دھاتوں میں، دفاعی آلات میں استعمال ہوتی ہیں وہ بالکل پاکستان کی طرح موجود۔ اب 25 ستمبر کو یہاں سے جنریشن زی کا انقلاب شروع ہوا، 3 ہفتے ٹوٹل لگے، 3 ہفتے نوجوان پورے ملک میں پھیل گئے۔ صدر نے پہلے اپنی کابینہ وہاں برطرف کی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں عوام کی بات مان رہا ہوں، پھر اس کے بعد ان کی فوج کا ایک بڑا ایلیٹ یونٹ ہے جس کا نام ہے کیپ سیٹ، یہ پاکستان کی آپ 111 بریگیڈ سمجھ لیں جو حکومتیں بدلنے اور حکومتیں لانے میں کام کرتی ہیں۔ یہ عین وقت پر مظاہرین کے پھر ساتھ کھڑے ہو گئے، حکومت کی طاقت ختم ہو گئی 1 منٹ میں۔ اور یہی ہوتا ہے جب عوام بڑی تعداد میں نکل آئے۔ انہوں نے بھی سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹک ٹاک میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لوگوں نے رابطہ کیا، مہم چلائی، احتجاج کی کال آئی، اور اس کے بعد وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیلا۔ اب اس میں سب سے اہم معاملہ تھا فوج نے جو عوام کا ساتھ دے دیا، اور یہ 16 سال کا اقتدار جو صدر ہے اینڈری ریجولینا، وہ ملک سے بھاگنا پڑا، اسے استعفیٰ دینے سے اس نے انکار کیا، ملک چھوڑنا پڑا اسے۔ فرانس نے اس کی مدد کی، جہاز بھیجا، پہلے ہیلی کاپٹر سے ایئرپورٹ تک لے کے گئے، ایئرپورٹ سے فرانس کا جہاز اسے دبئی لے گیا۔ تو یہ جنریشن زی کا جو انقلاب ہے یہ پاکستانی حکمرانوں کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے کہ یہ گھر سے ایئرپورٹ تک کیسے پہنچیں گے، ان کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کون کرے گا، جہاز کا انتظام کون کرے گا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بھی 12 ممالک سے خفیہ ڈیلز تو کر رہے ہیں، جو اس میں آذربائیجان ہے، بیلاروس ہے، قطر ہے، نیپال تک، کہ اگر ہنگامی صورتحال ایسی ہو ہمیں ملک سے بھاگنا پڑے آل شریف زرداری کو، تو کیسے بھاگیں گے، کس ایئرپورٹ سے بھاگیں گے۔ تو یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جو لاوا دیکھیں پاکستان کی عوام میں پک رہا ہے، جو نفرت نظر آ رہی ہے، اللہ رحم کرے، یہ حالات اسی طرف ہی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف اندرونی حالات میں آپ کو پتہ ہے معیشت جس میں ظاہر ہے بے روزگاری، مہنگائی، وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن دوسرا جو ظلم و ستم اور خوف ہے، ایک طرف عوام کا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے، اور وہ تمام لوازمات جو ان ممالک میں ہوئے وہ یہاں بھی پورے ہو چکے ہیں۔ پھر مشرق مغرب میں ہندوستان اور افغانستان آپ کو تیار بیٹھے ہیں، کشمیر کے حالات آپ کو پتہ ہے، ملک کے اندر احتجاجی معاملات آپ دیکھ چکے ہیں، بلوچستان اور کے پی کے حالات آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اب یہ جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں کس طرح کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ انہوں نے شروع کر دیا، ایک نیا موڑ۔ ابھی تازہ ترین جو بھانڈا اسرائیل کی اپنی اخبارات، ٹائمز آف اسرائیل اور یروشلم پوسٹ ان کا بھانڈا پھوڑ رہی ہے کہ یہ عمل اسرائیل تسلیم ہی نہیں کر رہا، مزاحمت کار بھی نہیں مان رہے۔ یہ فوجیوں کی یرغمالی کی جو رہائی کا معاملہ ہے اسرائیل کا، دیکھیں منصوبہ تو یہی تھا کہ ہمارے یرغمالی واپس آ جائیں ایک دفعہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا باقاعدہ کہ ریاست میں ایک بناؤں گا، یہ 2 میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا، غزہ کی تعمیر وہ کر دوں گا، مطلب کچھ ٹرمپ ٹاور وہاں بنا دوں گا۔ اور ابراہم اکارڈ پہ جو اس نے کل اعلان کرنا تھا، اب چونکہ اسرائیل کی یرغمالی واپس آ چکے ہیں تو یہ اپنے اصل منصوبے کی طرف جائیں گے۔ یہ ان کی خود اسرائیل کے اخبارات کہہ رہی ہیں کہ فلسطین کی تنظیمیں دوبارہ ہتھیار اٹھا رہی ہیں، کیونکہ 2000 قیدی جو ابھی اسرائیل نے چھوڑے وہ اگلا کہہ رہے ہیں 7 اکتوبر کریں گے اس طرح کا۔ اب یاد رکھیں کہ 2011 کے معاہدے میں بھی اسرائیل کا کہنا ہے کہ 1000 جو قیدی ہم نے چھوڑے تو اس میں تمام وہ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں 7 اکتوبر کے ماسٹر مائنڈ بنے۔ تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے یہ جو ہم نے 2000 چھوڑے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ پہلے سے 7000 لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر ایک دوبارہ بڑا حملہ کریں گے، اس لیے ہمیں انہیں غیر مسلح بھی کرنا ہے اور انہیں روکنا بھی۔ اب اسرائیل کا یہ صاف صاف اعلان کیا کہہ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد اسٹیو کوشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ ضمانتیں اور جو گارنٹیاں دیں گے وہ بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کسی کے سامنے نہیں آ رہی، کیا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ دوسری طرف جو فلسطین کے جو مزاحمتی گروپ ہیں ان کے سیاسی جو پارٹی سیاسی حصہ ہے، حسام اس کا نام ہے، بندے کا پورا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا ہتھیار تو ہم نہیں ڈالیں گے، یہ تو ہمارے تاریخ، حال اور مستقبل کا حصہ ہے۔ اب یہ ہتھیار لینے کے لیے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ انہیں غیر مسلح کرنا ہے۔ اسرائیل نے ترکی سے یہی کہا تھا کہ جس طرح غزہ میں آپ ان سے ہتھیار واپس لیں، اب ترکی کے صدر کے متعلق تو اسرائیل کے سخت تحفظات ہیں۔ کل بھی جو شرم الشیخ میں ہوا اس میں طیب اردگان نے کہا جب تک اگر یہ آیا نتنیاہو تو ہم نہیں آئیں گے۔ اب اسی لیے پاکستان کو پھر فرنٹ پہ رکھنا پڑا۔ اسی طرح یہ کوشش کریں کہ پاکستان کی فوج سے یہ کروائیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو مکمل اس پہ تیار ہے، یہ اسی لیے اتنی لاڑیاں ہو رہی ہیں کہ ہتھیار چھین کے وہاں انہیں غیر مسلح کریں۔ اب اس صورتحال میں وہ فلسطین والے اسرائیل والے کہہ رہے ہیں اگر ہم نے
یہاں غیر مسلح کیے بغیر گئے تو یہ تو ہمارا سرنڈر ہے, ہم تو نہیں مانیں گے کبھی بھی. تو یہ سچویشن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں حالات بڑے خطرناک ہیں. یہ جو آپ کو شہباز شریف کے ساتھ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا پیار نظر آیا, لاڑیاں نظر آئی, محبت نظر آئی, اور جو وہ کہہ رہا تھا مجھے جو تم پرائیویٹ میں کہتے ہو آؤ ذرا پبلک میں بھی کہہ کے دکھاؤ, اور میں فیلڈ مارشل کو بڑا مس کر رہا ہوں. وہ کیوں مس کر رہا ہے بھائی, ایسی کون سی ان میں لاٹو لگے ہوئے. اب شہباز شریف بھی دیکھیں وہ نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کر رہا ہے, حالانکہ وہ بھی وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو مل چکا ہے. مطلب لوگوں نے تو اٹھاتے دیکھا یا سنا, ہمیشہ ہم نے پڑھا ہے. ایسے منہ میں اٹھاتے ہوئے نخرے تاریخ میں آپ کو پتا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ دنیا کا کوئی رہنما نہیں کر سکا. 200 ملک ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, غریب سے غریب ملک بھی ایسا اس کا صدر, وہ افریقہ کا صدر بھی نہیں کر سکے. یہ لال رنگ کی ٹائی جیسے زبان نکلی تھی اور پالش کی طرف ڈبی بھی نہیں تھی, سوکھے میں کرتا رہا رگڑ رگڑ کے پالش. اور حیران تھی دنیا, آپ یقین کریں دنیا حیران تھی, وہ تمام رہنما پریشان تھے. آپ وہ پیچھے اٹلی کی وزیر اعظم کو دیکھے, اس نے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا, یہ کر کیا رہا ہے, اسے شرم آ رہی تھی. اس کے ساتھ وہ برطانوی وزیر اعظم وہ اپنی ہنسی روک رہا تھا. اور تو اور اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں, سارے یہی سوچ رہے تھے یہ کون سی مخلوق پکڑ کے لائے ہیں جو سفارتی آداب کی ایسی خلاف ورزی, ایسی کیا مجبوریاں ان کی. وہ مصر کا ڈکٹیٹر ہے جنرل عبد الفتاح سیسی, وہ ہکا بکا ہوا تھا کہ میں تو ویسے ہی بدنام اٹھانے. اچھا سب سے بڑھ کے ڈونلڈ ٹرمپ خود پریشان تھا کہ میں نے تو صرف ہاتھ لگانے کو کہا تھا, بھائی صاحب نے تو بالکل منہ میں میرے نخرے لے لیے. اور جہاز پہ بیٹھتے ہی شہباز شریف نے دوبارہ ٹویٹ کر دی کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی ہی تعریفیں کروں گا. خان نے اسے اردلی اور لیلا کہا تھا, آپ کو یاد ہے. اب ان کی مجبوریاں نے اس لیول پہ گرا گئی ہیں. دیکھیں کہ یہاں 20 منٹ کا نوٹس دیا گیا تھا ان تمام رہنماؤں کو پہنچنے کا, شہباز شریف 15 منٹ میں پہنچ گیا. اب دنیا جہان کے صحافیوں کی دیکھیں, میں کیوں اتنی سخت باتیں کر رہا ہوں. فلسطین, اردن, سعودی عرب, عراق, فلسطین کے میرے کتنے دوست صحافی, ابھی مہدی حسن صاحب جیسا ٹویٹس کی ہیں, وہ ایموجیز لگا رہے ہیں الٹیاں کرنے کی شہباز شریف کی تقریر پہ, غلاظت کے نشان لگا رہے ہیں. اس نے بالکل وہ آئس کریم والا کام کیا ہے, آئس کریم سمجھ گئے. تو یہ بہرحال یہ ایٹمی طاقت بظاہر انہوں نے بنایا ہوا, ایسے بے توقیری کی گئی, یقین کریں. پھر پاکستانی میڈیا پہ جیسا نیتن یاہو کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ این اس وقت عمران خان کی جو تصویر سہیل آفریدی کی تقریر کے دوران بلر کی ہوئی تھی, مطلب نیتن یاہو 4 لاکھ فلسطینیوں کی شہادتوں کا ذمہ دار, 20,000 سے زیادہ اس میں بچے شامل ہیں, غزہ کے مظلوم شامل ہیں. اور یہاں یہ آپ کو پوری زندگی غزوہ ہند, صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان مطالعہ پاکستان پڑھا کے اسلام کی سربلندی اور یہ وہ سناتے رہے. پوری قوم کا سر شرم سے یقین کر جھکا دیا انہوں نے. جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی دنیا کے ممالک میں موجود ہے, وہ آج مسلمانوں کے سامنے شرمندہ ہے. فلسطین کے موقع پہ عمران خان نے پاکستان کی ایک عزت بنائی ہوئی تھی, یقین کریں نیتن یاہو اور اسرائیل کے معاملے پر پوری دنیا میں انہوں نے آج ذلیل و رسوا کر دی ہے. یہ پاکستان کی باخدا تاریخ کا سیاہ باب ہے. ہندوستان کے لوگ دیکھیں کیسے مذاق اڑا رہے ہیں. ان کا اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے, بس صرف اس نے 3 بار قبول ہے کرنا ہے. وہ پبلک میں کہہ رہا ہے کہ ابراہم اکارڈ معاہدے پہ ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہا ہے کہ ان مسلمان رہنماؤں کی موجودگی میں کسی بھی وقت. اب یہاں دیکھیں سعودی عرب آپ کو نظر آیا کوئی نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کو فرنٹ پہ رکھا ہوا. اسی لیے اس معاہدے کی خبر آنے کا انہیں بہت بڑا ریئیکشن کا خوف ہے. یہ انٹرنیٹ بندش, یہ ایک دم جو سارے کنٹرول کیے جا رہے ہیں, کرفیو جیسی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ عوام کو خبر اور میڈیا تو مکمل کے کنٹرول میں ہے. یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ان کے کنٹرول میں نہیں, انٹرنیٹ ہی پورا بند کر دیں. ورنہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی براہ راست لائیو مین اسٹریم پہ چل رہی ہیں ویڈیو, وہ آپ کو پتا ہے ویڈیوز, اور باقی سارا ہر چیز ان کا قبضے میں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ اس کا اگر ہم ایسا فیصلہ کریں تو اس کا پھر ریئیکشن ایک دم کیا آنا ہے, خاص طور پر ایسے حالات میں جو ابھی جو بیک کے ساتھ ہوا. پھر خیبر پختونخوا کی حکومت میں اگر اس طرح معاملہ گڑبڑ گیا تو گورنر راج کا معاملہ ایک دم پھیل جائے گا. ابھی تو پشاور ہائی کورٹ میں آج مولانا فضل الرحمان کا بھائی گیا ہوا ہے چیلنج کرنے پشاور ہائی کورٹ. وہ کہہ رہا ہے جی ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب استعفیٰ بھی نہیں ایکسیپٹ ہوا تو انتخاب کیسے ہو سکتا, حالانکہ ووٹ ایک نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان کے حصے میں منافقت ہی آئی ہے, یقین کریں. ان کی وہ تمام خواہشات ہمیشہ وہ 26ویں ترمیم ہو جائے, پرویز مشرف کے دور میں وہ جو ایل ایف اوس نے کیا تھا, چند وزارتیں بھائی کے لیے وزارت اعلیٰ, بس اتنی قیمت ہے. ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے جی خیبر پختونخوا میں مجھے ان کے بندے توڑ کر لا کے دیں. وہ کہاں سے لا کے دیں, وہ کیسے ٹوٹے کے بندے. مولانا تو اقتدار سے ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں, اقتدار کے بغیر مولانا کا یہ حال ہے. بہرحال وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے آج وہ سلمان اکرم راجہ سب سماعت ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. اس میں قانون کی آپ کو پتا ہے 255 ایک شک ہے سامنے کہ حلف اگر گورنر نہیں اٹھوائے گا تو پھر چیف جسٹس کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے. اس کے لیے تو سماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مخصوص نشستوں میں ہم نے دیکھا ہمارے سامنے ہوا. لیکن عدلیہ کے حالات آپ کو پتا ہے, پشاور ہائی کورٹ بھی آپ کو مسلم لیگ نون کے اس وقت رہنما ہیں وہاں پہ, چیف ہی ہیں, وہ بھی سب کو پتا ہے. تحریک انصاف کے تو لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی غیر قانونی کام نہ ہو. جنید اکبر, بابر سواتی, اسد قیصر, عاطف خان, سلمان اکرم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 26ویں ترمیم پہ آج بحث بھی چل رہی ہے کہ فل کورٹ کی ججمنٹ کا معاملہ. اب 26ویں ترمیم اڑی تو سب کچھ اڑ جانا ہے, آپ کو پتا ہے. جمال خان مندوخیل, امین الدین خان اسی بات پہ باقی اس سے لڑ رہے ہیں, باقی ججز عائشہ سے, کہ 26ویں ترمیم کے بینیفیشری انہیں پتا ہے آج یہ اڑا سارا معاملہ اڑ جانا ہے. ابھی وہ عائشہ ملک کے اور ان کے ریمارکس آپ دیکھیں, نظر آ رہا تھا کہ ججز کہاں کون کہاں کھڑا ہوا ہے.
جمال مندوخیل کہہ رہا تھا کہ اگر 26ویں ترمیم پہ ہم نے وہ پچھلے قانون کے تحت سنا تو یہ تو پھر ہم سن ہی نہیں سکتے. معاملہ وہی فل کورٹ ہو آدھا کورٹ ہو اسی پہ پھنسا ہوا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کیا واردات ہو رہی ہے ججز کی. یہ بینیفیشری اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے. اور آج تو بلکہ سماعت میں باقاعدہ ان کی لڑائی مطلب نظر آ جو ریمارکس نظر حالات کشیدہ ان کے نظر آ رہے تھے. اسی طرح سے ملک کے معیشت کے بھی حالات یہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ گری ہوئی ہے. ہر طرف ایک تباہی و بربادی کا کھیل ہے. چین اوپر سے دیکھیں جو معدنیات کا سب سے بڑا معاملہ ہے, انہوں نے معدنیات کا شور میں چاہے چین نے کہا جی اب کوئی مشینری ہماری استعمال نہیں کرنی, ختم. اس میں اگلے ویلاگ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ دیکھیں ہم تو وہی کر سکتے ہیں جیسے پوری پاکستان کی قوم 24 کروڑ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو عقل آ جائے. کیوں چاہتے ہیں کہ جب تک وہ اسی طرح کوئی جن زی والا کام نہ ہو اس وقت تک باز نہیں آنا. تو دیکھیں اب نیچے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.